أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ان آیات سے پہلے جیسے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم سے جو احکام سنائے گئے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ احکام ہمیشہ سے جاری تھے. تمام انبیاء علیہم السلام اور جو شرائع گزرے ہیں ان سب میں اس پر اتفاق تھا، ان احکام پر. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تماماً برائے تکمیلی نعمت، علی الذی اس شخص پر احسن جس نے بلائی کی روش اختیار کی، وتفصیلاً اور بیان تھا لکل شیء ہر چیز کے لیے، یعنی جس کی ضرورت دین میں تھی، وہدن اور ہدایت تھی، ورحمتاً اور رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ یہ لوگ اللہ کی ملاقات پر ایمان لائے اور اس پر یقین کرے. وہذا کتاب، اور یہ کتاب قرآن کریم، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن یہ برکت والی ہے، فاتبعوہ تو اس کی تابعداری کرو، واتقوا اور تقوی اختیار کرو یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم ہو. ان تقولوا یہ اس وجہ سے کہ پھر تم یہ کہو، انما انزل الکتاب کہ بے شک کتاب نازل کی گئی تھی، علی طائفتین دو جماعتوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے یعنی یہود و نصارہ پر، وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ اور یقیناً ہم اس کے پڑھنے سے لغافلین ضرور غافل رہے ہیں. او تقولوا یا پھر تم یہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی، یعنی پیغمبر بھیجا جاتا اور اس پر کتاب نازل ہوتی، لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ تو ضرور ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، زیادہ راست رو ہوتے. فقد جاءکم بینۃ تو اسی وجہ سے تو یقیناً آیا ہے تمہارے پاس، بینۃ حجت اور دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی پیغمبر بھی آیا اور کتاب بھی آئی ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے. فمن اظلم تو کون ہوگا سب سے بڑا ظالم، ممن اس شخص سے، کذب بآیات اللہ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وصدف عنہا اور خود بھی منہ موڑے رہا. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا جلد ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں یعنی روکتے ہیں لوگوں کو ہماری آیات سے. کیا ہم بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب برے عذاب کا یعنی سخت عذاب کا، بما کانوا یصدفون اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات سے ہم لوگوں کو روکتے تھے. هل ینظرون یہ انتظار نہیں کرتے یہ تکذیب کرنے والے، الا ان تأتیہم الملائکہ مگر اس بات کا کہ فرشتے ان کے روح قبض کرنے کے لیے پہنچے، او یأتی ربک یا تمہارا رب آ جائے یعنی تمہارے رب کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائے یعنی جو قیامت پر دلیل ہو. یوم یأتی بعض آیات ربک اس دن جب تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائے، لا ينفع نفسا ایمانها
تو کسی بھی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گی، یعنی ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی تھی جو نفس، او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور یا وہ نفس جس نے جو ایمان لایا تھا لیکن ایمان میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، تو اب نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یعنی یا وہ نفس جس نے اپنے ایمان کے دوران کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس کو اب نیکی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ قل انتظروا، ان سے کہہ دو کہ بس انتظار کرو ان چیزوں میں سے کسی کا، اذ انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں تم پر عذاب کا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ خود تقسیم ہو گئے تھے، جماعتیں بن گئی تھی۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی تم ان سے بری ہو۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم، پھر اللہ ان کو آگاہ کرے گا، خبردار کرے گا، بما کانوا یفعلون، ان کاموں کے انجام سے جو یہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آیا، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے 10 چند اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ لے کر آیا، فلا یجزی الا مثلہا، تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی جتنا ایک گناہ۔ وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ قل، ان سے کہہ دو، اننی ہدانی ربی، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیناً قیماً، وہ دین جو مستقیم ہے، جو معتدل ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو یکسو تھے، یک رخ تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی وہ مشرک نہیں تھے۔ تم مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو مشرک ہے، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی، قل ان سے کہہ دو، ان صلاتی، بے شک میری نماز یعنی بدنی عبادات، و نسکی، اور میری قربانی یعنی میری مالی عبادات، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، خاص اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ان چیزوں میں۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں اس امت میں۔ قل، ان سے کہہ دو، اغیر اللہ، آیا اللہ کے سوا، ابغی رباً، میں کسی اور رب کو تلاش کروں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کرتا کوئی نفس کوئی گناہ الا علیہا، مگر اس کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھا سکتی کوئی اٹھانے والی وزر اخری، بوجھ کسی اور کا بوجھ کوئی نفس نہیں اٹھا سکے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تیرے رب کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ فینبئکم، تو وہ بتائے گا تمہیں، آگاہ کرے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے بارے میں، ان معاملات کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، جعلکم خلائف الارض، جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، یعنی تم ایک دوسرے کی خلیفہ بنتے ہو، کوئی ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کا بیٹا آتا ہے، پھر اس کا بیٹا آتا ہے، پھر اس کا، اسی طرح۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے ایک دوسرے کی درجات کو دوسرے پر اٹھایا ہے، اونچ بلند کیا ہے، یعنی کسی کو مال میں درجہ دیا ہے، کسی کو مرتبے میں، کسی کو رزق میں، وغیرہ وغیرہ۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ جو تمہیں کچھ دیا ہے، فرمائے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فی ما، اس چیز میں، آتاکم، جو اس نے تمہیں دی ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے جب چاہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے،
ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر 7 ہے اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر 39 ہے۔ سورہ صاد کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون دعوت رسالت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور بے حد مہربان ہے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہے جن کی معنی نہیں ہے۔ اس کا مراد کیا ہے؟ تو مراد کو اللہ جانتا ہے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزل الیک، جو تیری طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، تو تیرے دل میں اس سے کوئی شک نہ ہو، منہ، اس کتاب کی طرف سے کوئی ججک، کوئی شک نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو۔ لتنذر منہ، لتنذر بھی، تاکہ تو اس سے ڈرائے، وذکرا، اور یہ یاد دہانی ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، تابعداری کرو، یعنی ان سے کہہ دو تابعداری کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور تابعداری نہ کرو اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا دوسرے سرپرستوں کی۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وکم من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں تھی، یعنی بستیوں والے، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ یعنی جن کی ہلاکت کا ہم ارادہ کرتے تھے، ہم چاہتے تھے۔ فجاءہا بأسنا، تو آ جاتا، یعنی آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتاً، رات کے وقت، او ہم قائلون، یا وہ دن کے وقت قیلولہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم، تو جب ہمارا عذاب آیا تو نہیں تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان کو آیا، یعنی ان پر آیا، الا ان قالوا، مگر صرف یہ کہ وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم، تو ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ولنسألن المرسلین، اور ضرور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ فلنقصن علیہم، تو ہم احوال سنائیں گے ان کو، بعلم، اپنے علم سے، وما كنا غائبین، اور ہم غائب نہیں تھے دنیا میں کہ پیغمبروں نے ہمارے احکام پہنچائے ہیں یا نہیں، ہم اس سے غائب نہیں تھے، ہم بے خبر نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن یعنی اعمال کا تول اس دن حق ہے، یا دوسرا معنی یہ بھی ہے، والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن حق ہی کا ہوگا، دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کی ترازو، جس کے میزان بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی میزان ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تاوان میں، نقصان میں اور گھاٹے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے، یعنی ان سے انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تمہیں جگہ دی ہے زمین میں، یعنی ہم نے تمہیں طاقت دی ہے زمین میں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، معائش، سامان زندگی، معائش یعنی عیش کا سامان، جو کھانے پینے وغیرہ کے انتظامات ہم نے تمہارے لیے کیے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، یعنی تمہارے باپ آدم کو ہم نے پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر اس آدم کو پیدا کیا، پھر اس سے تمہاری نسل چلائی، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہیں شکل دی، ثم قلنا للملائکہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس سے شکل دی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، یعنی سجدہ نہیں کیا۔ قال، اللہ نے کہا،
ما منعکا کس چیز نے تمہیں روکا اللہ تسجدہ کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم کیا تھا قال ابلیس نے کہا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وخلقتہ من طین اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال اللہ نے کہا فاہبط تو اتر جا منہا اس جنت میں سے یا آسمانوں سے فما یکون لکا تجھے حق نہیں ہے ان تتکبر فیہا تکبر کرنے کا اس میں یعنی جنت میں یا آسمانوں میں فخرج منہا فخرج تو نکل جا انک من الصاغرین بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے یعنی بڑی ذلیل ہے قال اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک قال اللہ نے فرمایا انک من المنظرین بے شک تجھے مہلت دی گئی قال اس نے کہا فبما اغویتنی تو جس کے سبب یعنی آدم کی طرف اشارہ کیا کہ جس کے سبب تو نے مجھے گمراہ کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کی طاق میں گھات میں صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے میں یعنی دین اسلام کے راستے میں جو سٹریٹ وے ہے سیدھا راستہ ہے اس میں بیٹھوں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ پھر میں آؤں گا ان کے پاس من بین ایدیہم ان کے سامنے سے ومن خلفہم اور ان کی پیچھے سے وعن ایمانہم اور ان کے دائیں طرف سے وعن شمائلہم اور ان کی بائیں طرف سے یعنی میں ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا موحدین نہیں پائے گا قال اللہ نے کہا اخرج تو نکل منہا اس جنت سے مذعوماً برے حال میں مدحوراً مردود ہو کر لمن یقین رکھ جس نے بھی تابعہ تمہاری تابعداری کی منہم ان میں سے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ تو ضرور میں بھر دوں گا جہنم منکم تم میں سے اجمعین سب یعنی تم سب سے میں دوزخ کی آگ بھر دوں گا وَيَا آدم اور اے آدم اسکن رہو انت تم وزوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا تو تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے بن جاؤ گے یعنی اللہ کے حکم میں کمی کرنے والے بن جائیں گے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ تو وسوسہ ڈالا ان کو شیطان نے لِيُبْدِيَ لَهُمَا تاکہ ظاہر کر دے ان کے سامنے ما وری عنہما جو چھپا ہوا ہے ان دونوں سے من سوآتہما ان کی عورتیں وقال ما نہاکما ربکما اور اس نے کہا تمہارے رب نے نہیں روکا تمہیں عن ہذہ الشجرہ اس درخت کے کھانے سے الا ان تکونا ملکین مگر اس وجہ سے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے او تکونا من الخالدین یا تم پھر ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ گے وقاسمہما اور ان کے سامنے قسم کھائی انی لکما لمن الناصحین کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں فدلاہما بغرور تو مائل کر لیا ان دونوں کو بغرور اپنے دھوکے سے فریب سے فلما ذاقا الشجرۃ تو جب انہوں نے اس درخت سے چکھا بدت لہما سوآتہما تو چکھتی ہی بدت کھل گئے لہما ان کے سامنے سوآتہما ان کی عورتیں وطفقا اور یہ شروع ہو گئی یخصفان علیہما کہ ڈھانکتے تھے علیہما ان عورتوں پر من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے تاکہ عورت کو چھپائے وناداہما ربہما اور آواز دی ان کو ان کے رب نے الم انہکما کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا عن تلکما الشجرہ اس درخت سے وَأَقُلْ لَكُمَا اور کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں ان الشیطان کہ بے شک شیطان لکما تمہارے دونوں کا عدو مبین کھلا دشمن ہے قالا ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو ہمیں بخشش نہ کرے وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کرے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے
قال اللہ نے کہا اہبتوا بعضکم، اب تکمیلی منشا کے لیے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تو اسی مقصد کے لیے زمین میں اب اتارا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا اہبتوا، تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی تمہاری اولاد میں سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور سامان ہے، سامانی زندگی کا سامان ایک وقت مقرر تک یعنی موت تک۔ قال اللہ نے کہا فیہا تحیون، اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم دوبارہ قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے اتارا ہے تم پر لباس، یعنی پیدا کیا ہے تمہارے لیے لباس، یواری سوآتکم، جو ڈھانکے تمہاری عورتوں کو، چھپائے تمہاری عورتوں کو، وریشہ، اور خوبصورتی بھی اس لباس میں ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، تقوی کا جامع یعنی ایمان اور حیا، ذَلِكَ خیر، یہ بہت بہتر ہے، یعنی اصل لباس تو وہی ہے، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ لباس اللہ کی آیات میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں شیطان، فتنے میں نہ ڈالے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، تو کیا کیا تھا ان کے ساتھ، کس وجہ سے، ینزع عنہما لباسہما، کہ یہ اتروائے اس نے ان دونوں سے ان کے لباس کو، لیریہما، تاکہ دکھائے ان کو، سوآتہما، ان کی عورتیں، انہو، بے شک یہ شیطان، یراکم، تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وہ وقبیلہ، اور اس کا لشکر، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے شیطانوں کو بنایا ہے، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جو ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے شیطان کو دوست بنایا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، قل، ان سے کہہ دو، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیا تم اللہ پر وہ باتیں بناتے ہو، کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہیں، جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو قسط کا حکم دیا ہے، یعنی عدل کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے۔ یہاں عدل اور قسط سے مراد توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور اس بات کا حکم دیا ہے میرے رب نے کہ تم سیدھے کرو اپنے منہ، عند کل مسجد، ہر عبادت میں، یعنی ہر نماز میں، وَادْعُوهُ، اور اس کو پکارو، مخلصین لہ الدین، کہ دین کو خالص کرنے والے ہو اس کے لیے، یعنی عبادت کو خالص اس کے لیے کرنے والے ہو، کما بدأکم، جیسے تمہیں اس نے پہلی بار پیدا کیا، تعودون، اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، فریقاً، ایک جماعت تم میں سے، ہدا، وہ ہدایت پر ہے، یعنی اللہ نے اسی ہدایت دی ہے، وہ فریقاً، اور دوسری جماعت، حق علیہم الضلالہ، جن پر واجب ہو گئی ہے گمراہی، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، بے شک انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خُذُوا زِینَتَکُمْ، اپنی زینت اختیار کرو، اپنی آرائش اختیار کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر سجدے کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت، وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو،
انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل، ان سے کہہ دو، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت، التی اخرج لعبادہ، وہ زینت جو اپنے بندوں کے لیے اس نے نکالی ہے، یعنی اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرا رہنا وغیرہ وغیرہ۔ قل ہی للذین آمنوا، ان سے کہہ دو، یعنی کس نے حرام کی ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کو جو بندوں کے لیے نکالی ہے اس نے کہ بندے اسے اختیار کرے، والطیبات من الرزق، اور کس نے پاک رزق کو حرام کیا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، ہیا، یہ ساری چیزیں للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، آمنوا جو ایمان لائے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس قریبی زندگی میں، دنیا میں، خالصتاً، لیکن خالص ہے ان کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی دنیا میں ان کے لیے بھی ہے لیکن خالص نہیں ہے، کفار کے لیے بھی یہ رزق ہے، لیکن آخرت میں خالص مومنوں کے لیے ہے، کفار کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم واضح کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہو۔ قل، ان سے کہہ دو، انما حرم ربی الفواحش، بے شک میرے رب نے فواحش کو، یعنی بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو حرام کیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، اس میں سے جو ظاہر ہو اور جو چھپا ہوا ہو، والاسم، اور گناہ کو حرام کیا، والبغی، اور ظلم کو حرام کیا ہے، بغیر الحق، ناحق، یعنی ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اس کو حرام کیا ہے شرک کرنا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اس بات سے روکا ہے، اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ پر کہو ما لا تعلمون، جو کچھ تم جانتے نہیں ہو، یعنی ایسی بات کہ اللہ نے نہیں فرمائی، یہ جو حلال و حرام کے ضابط انہوں نے اپنی طرف سے بنائے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کا وقت مقرر آ جائے، وہ وعدہ آ جائے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو یہ ایک لمحہ اس سے لیٹ نہیں ہوں گے، مؤخر نہیں ہوں گے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ یہ آگے ہوں گے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، جو آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ سنا رہے ہو تمہیں میری آیات، فمن اتقا، تو جس نے تقوی اختیار کی، جو شرک سے بچ گیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنے عمل کو صالح کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور اس سے تکبر کیا تو ایمان نہیں لائے، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم، کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس کے لیے شریک بتائے کسی کو، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات قرآن کریم کو جھٹلائے، اولئک، یہی لوگ، ینالہم نصیبہم من الکتاب، ملے گا ان کو ان کا حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی جو کچھ ان کے لیے لکھا گیا ہے، وہ عمر ہو، رزق ہو، جو کچھ ہو، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول، یتوفونہم، اور وہ ان کو وفات کرتے ہیں، ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، قالوا، تو وہ ان سے کہتے ہیں، اینما، کہاں ہے وہ چیزیں، یعنی وہ تمہارے معبود، کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، قالوا، تو یہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا، اور یہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً یہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم، یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی امم،
فی مع کی معنی میں ہے ان جماعتوں کے ساتھ قد خلت جو تم سے پہلے گزری ہے، یعنی دوزخ میں چلی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن والانس وہ جن اور انس دونوں میں سے، فی النار آگ میں، داخل ہو جاؤ آگ میں، کلما دخلت امتن، اب دیکھیں یہاں بہت عبرت والی بات ہے، کلما دخلت امتن تو جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی، لعنت اختہا تو اپنے پیشروؤں پر لعنت کرے گی، جو پہلے والے جو گئے ہیں، ظاہر بات یہ دنیا میں بھی آگے تھے اور یہاں بھی آگے ہے، دنیا میں یہ لیڈر بنے ہوئے تھے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہے تھے، تو یہاں جب یہ لیڈر اور یہ بڑے سب سے آگے چلے گئے ہوں گے، تو جب یہ پہنچیں گے تو اپنے پیشروؤں پر، اختہا اخت سے مراد اپنے پیشروؤں پر لعنت کریں گے، حتی اذا ادارکوا فیہا جبکہ یہ اس میں جمع ہو جائیں گے، ان دوزخ کی آگ میں جمع ہو جائیں گے، جمیعاً سب، قالت اخراہم لأولاہم تو یہ جو پیچھے والے تھے، یعنی دنیا میں جو تابعداری کرنے والے تھے، وہ کہیں گے لأولاہم اپنے قائدین کو، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار تو ان کو آگ کا دو چند عذاب دے دے، قال اللہ فرمائے گا لکل ضعف ہر ایک کے لیے دو چند ہے، ولکن لا تعلمون لیکن تم جانتے نہیں ہو، یعنی وہ قائدین جو خود گمراہ تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، اور یہ جو اتباع ہے یہ کفر انہوں نے کیا اور پھر اتباع کی ان لیڈروں کی جو غلط راستے پر تھے، اس لیے دونوں کے لیے دو چند ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو، وقالت اولاہم لأخراہم اور یہ قائدین کی جماعت کہے گی ان سے، لأخراہم ان تابعداروں سے، پیچھے چلنے والوں سے، فما کان لکم علینا من فضل تو دیکھو تمہاری کوئی فضیلت ہم پر تو نہیں ہے، کوئی بہتری، فذوقوا العذاب تو عذاب چکو، بما کنتم تکسبون تم جو خود کرتے تھے، یعنی اپنے کیے کا بدلہ چکو، ان الذین کذبوا بآیاتنا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور اس سے تکبر کیا ہے، لا تفتح لہم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کی دعاؤں کے لیے، نہ ان کے اعمال کے لیے، نہ ان کے ارواح کے لیے، ولا يدخلون الجنت اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل حتیٰ کہ اونٹ داخل ہو جائے فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ ان کے لیے جہنم میں سے مہادن بچونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غواش یعنی دوزخ کی آگ کا بچونا، وَمِن فَوْقِهِمْ اور ان کے اوپر غواش یہ اوڑھنا بھی وہ آگ کا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو، إِلَّا وُسْعَهَا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک اصحاب الجنہ یعنی ہم نے جو احکام دیے ہیں وہ انسانوں کے اور بندوں کی طاقت کے مطابق ہے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ اور ہم نکال باہر کریں گے وہ کچھ جو ان کے دلوں کے اندر تھا، من غل کوئی کدورت، کوئی خفگی پریشانی، تجری من تحتہم الانہار ان کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وقالوا اور جب یہ جنت میں قرار پائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ تمام تعریف کمال کی اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا جس نے ہمیں ہدایت کی، لہذا اس کا یعنی اس عمل کا جس کا بدلہ یہ ہے، وما كنا لنهتدی اور ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے، لولا ان ہدانا اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقیناً آئے تھے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول بالحق حق کے ساتھ ان حق لے کر، وَنُودُوا اور آواز آئے گی ان کو، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةِ کہ یہی جنت ہے، أُورِثْتُمُوهَا جو تمہیں میراث میں دی گئی ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس وجہ سے کہ جو کچھ تم عمل کرتے تھے اس کے بدلے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
اور آواز دیں گے جنت والے اصحاب النار آگ والوں کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا کہ بے شک ہم نے پا لیا ہے جو کچھ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا حقا سچا، وہ تو ہم نے پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو آیا کیا تم نے بھی پا لیا ہے وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا، یعنی عذاب کا وعدہ؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم نے پا لیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو ظالم۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کی دین سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے ٹیڑھ، یعنی اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک آؤٹ ہوگی، ایک دیوار ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ اعراف لغت میں اونچے مکان کو کہتے ہیں، اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ جہنم اور دوزخ کے درمیان جو دیوار ہوگی، اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو جائیں گے، تو وہ اعراف پر ہوں گے، اور آخرکار اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا، کہ وہ پہچانیں گے ہر ایک کو، یعنی دوزخیوں کو بھی اور جنتیوں کو بھی، كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، ہر ایک کو اپنی نشانیوں سے، یعنی جنتیوں کے چہرے سرخ رو ہوں گے، خوش ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ وَنَادَوْا، اور آواز دیں گے وہ اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، یہ اعراف والے جنتیوں کو سلام کریں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، لم يدخلوها، یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہو چکے ہوں گے، لیکن وہم یطمعون، وہ ضرور امید رکھیں گے کہ ہم داخل ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیرے گی ان کی آنکھیں تلقاء اصحاب النار، آگ والوں کی طرف، قالوا، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کر، یعنی ہم مت شامل کر ہمیں ان ظالموں کے ساتھ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور آواز دیں گے یہ اعراف والے، رجالاً، ان لوگوں کو جو آگ میں چلے گئے ہیں، لیڈر ہے، يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور ان کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں کی وجہ سے، یعنی ان کی جو نشانیاں ان کو معلوم تھی وہ پہچان لیں گے۔ قالوا، تو یہ کہیں گے اعراف والے ان سے، ما اغنى عنکم جمعکم، تمہاری جماعت نے، یہ ان کی لیڈروں کو پکار کر کہیں گے کہ تمہاری جماعت نے جو مال اولاد وغیرہ دوسرے لوگ تمہاری جماعت تھی پوری، اس نے نہیں بچایا تم سے یعنی دوزخ کے عذاب۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ تم ایمان سے تکبر کرتے تھے اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اہؤلاء الذین، کیا یہ، وہ اشارہ کریں گے جنتیوں کی طرف، کیا یہ اہل جنت وہ لوگ نہیں ہیں؟ اقسمتم، کہ تم ان کے بارے میں قسم کھا کر کہتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ نہیں دے گا ان کو کوئی رحمت۔ ادخلوا الجنہ، ان کو تو دیکھو آج کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، نہیں ہے تم پر کوئی خوف، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ تو بات تو اللہ کی سچی ہو گئی۔ ونادى اصحاب النار، اور آواز دیں گے یہ جنت دوزخ والے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیدوا علینا من الماء، یہ ایک موقع آئے گا کہ اللہ دکھائے گا ان کو جنت والے، جنت کی نعمتیں دکھائے گا، اور یہ دوزخ میں ہوں گے تو یہ کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، کہ ڈال دو، بہاؤ ہمارے اوپر من الماء، تھوڑا سا پانی، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ قالوا، تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے ان دونوں کو، یعنی پانی کھانا، دونوں کو جہنمیوں پر، کافروں پر حرام کر دیا ہے جو منکرین حق تھے۔ الذین، اب یہاں اللہ کا اعلان ہوگا، الذین، وہ لوگ، اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنی دین کو بنایا ہے لہوا، تماشا، ولعبا، اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا،
اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم ان کو بھلا دیں گے، یعنی آگ میں چھوڑ دیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جو یہ ہماری آیات کا علم کے ساتھ انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور یقیناً ہم ان کے پاس کتاب لے کر آئے تھی، یعنی قرآن۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، ہم نے بیان کیا تھا، یعنی اس کی حلال و حرام کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، عَلَى عِلْمٍ، اپنے علم سے، یعنی جو ان کے لیے بہتر تھا وہی احکام دیے تھے۔ ہدن، ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی۔ هل ینظرون، یعنی یہ ہدایت تھی اور رحمت تھی لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ جو ایمان نہ لائے تو ظاہر بات ہے وہ تو اس کو رحمت اور ہدایت سمجھتے ہی نہیں ہے، تو کیسے قبول کرتے؟ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس کی تعویل، تعویل سے مراد یہاں اس کے انجام کی، اس کے عاقبت کی، یعنی قیامت کہ وہ کب آئے؟ یوم یأتی تأویلہ، جب اس کا یہ انجام پہنچے آئے۔ یقول الذین نسوہ، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا، یعنی ایمان لانے سے انکار کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ وہ ہماری سفارش کرے، اَوْ نُرَدُّ، یا ہم دنیا کی طرف واپس جائے، فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تو ہم عمل کریں اس عمل کے سوا جو ہم پہلے کرتے تھے۔ قد خسروا انفسهم، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں، خسارے میں ڈالا، کیونکہ عذاب میں مبتلا کیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو گیا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ خود اپنی طرف سے گڑھتے تھے اور بناتے تھے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی، وہ اللہ، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ عرش پر مستوی ہونا یعنی استواء علی العرش کا یہاں بات آتی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ استواء کیسے ہے؟ استواء تو معلوم ہے لیکن استواء کی کیفیت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے ہمیں، اور نہ ہم اسے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن جیسے اللہ نے فرمایا اسی طرح اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانک دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حسیسا، طلب کرتا ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کو، حسیساً جلدی سے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، والنجوم، اور تاروں کو پیدا کیا ہے، مسخرات بامرہ، مسخرات بامرہ، وہ تابع ہے، تابع ہے اس کی حکم کی، یعنی اللہ کے حکم کے فرمان بردار ہے۔ الا، خبردار، لہ الخلق والامر، اسی کی پیدائش ہے اور اسی کا حکم چلے گا۔ پیدائش اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ دنیا کی ساری انسان، ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، اب حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، مبارک ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیتاً، اور چپکے سے، انہو لا یحب المعتدین، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے جو دعا میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، اس کے اصلاح کے بعد، اللہ نے توحید کے ساتھ اس کو پیدا کیا تھا تو تم اس کو فساد میں نہ بدل دو۔ وادعوہ، اور اللہ کو پکارو، خوفا وطمعا، ڈر کے ساتھ، یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین، نیکوکار لوگوں کی بہت قریب ہے۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمتہ،
خوشخبری کے لیے اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے، حتیٰ اذا اقلت، حتیٰ کہ جب یہ ہوائیں اٹھاتی ہے سحاباً ثقالاً، بھاری بادلوں کو، جو پانی سے لدے ہوئے بادل ہوتے ہیں ان کو اٹھاتی ہے، سقناہ، تو ہم ہانک دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں، لبلد میت، مردہ بستی کی طرف، یعنی جو بے آب و گیا زمین ہوتی ہے، فانزلنا، تو ہم نازل کرتے ہیں بہی، اس زمین پر، الماء، پانی یعنی بارش، فاخرجنا بہی، تو ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے قبروں سے، جس طرح ہم اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں اسی طرح مردوں کو دوبارہ نکال دیں گے، لعلکم تذکرون، اس لیے کہ تم نصیحت حاصل کرو، والبلد الطیب، اور اچھی زمین، بلد طیب اچھی بستی یعنی اچھی زمین، یخرج نباتہ، نکلتا ہے اس کا سبزہ، باذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، لا یخرج، تو نہیں نکلتا اس کا سبزہ، الا نکدا، مگر ناقص، کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتی ہے، جو شکر گزار بنتی ہے۔ لقد ارسلنا نوحا، یہاں اس دعوت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، آگے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی وہ سرگزشتے ہیں، جو اس بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ جو قومیں فساد فی الارض کے مرتکب ہوتی ہے اور اپنے رسولوں کی جو اصلاح کی دعوت ہوتی ہے اس دعوت کو مسترد کر دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اس کے لیے انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، فقالت، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ غیرہ سوائے اللہ کی، انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں اگر تم ایمان نہ لائے، عذاب یوم عظیم، یوم عظیم، اس بڑے دن کے ہولناک عذاب سے، اس کے عذاب سے میں تم پر ڈرتا ہوں۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قومہ، اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال، تو اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میرے اوپر کوئی گمراہی نہیں ہے، یعنی میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، اور پھر ظاہر بات یہی میری ڈیوٹی ہے کہ میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے، او عجبتم، آیا تم اس بات کا تعجب کرتے ہو، یعنی تم تکذیب کرتے ہو اور تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس آیا ہے ذکر من ربکم، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم میں سے ہی ایک مرد پر، ایک شخص پر، یعنی رجل پر، ایک انسان پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم ہو، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دی، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کو مَعَهُ، جو اس کے ساتھ نے طوفان نوح سے ان کو نجات دی، فِي الْفُلْكِ، کس میں نجات دی؟ کشتی میں ان کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، انہم کانوا قوما عمین، یقیناً یہ اندھی قوم تھی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کو ہم نے بھیجا تھا ان کا بھائی ہود علیہ السلام، یعنی یہ نسب میں ان کا بھائی تھا، دین میں تو نہیں تھا۔ قال، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اللہ کے،
اب دیکھیں تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہے، یعنی ان سب پیغمبروں کا دین ایک تھا۔ افلا تتقون، آیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا، کہا اس کافر قوم کی سرداروں نے، من قومی اس کی قوم سے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، یعنی اپنے پیغمبر کو انہوں نے بے وقوفی کی نسبت کی۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تجھ پر جھوٹوں کا کہ تو جھوٹا ہے۔ قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھ پر کوئی بے وقوفی نہیں ہے، یعنی میں بے وقوف نہیں ہوں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ، اور میں تمہیں پہنچاتا ہوں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں اور امین، امانت دار ہوں، جو کچھ مجھے دیا جا رہا ہے وہی تمہیں پہنچاتا ہوں۔ او عجبتم، آیا تم تکذیب کرتے ہو؟ وعجبتم، یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، آیا تم تکذیب کرتے ہو اور تعجب کرتے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم، تم میں سے ایک شخص پر، ایک انسان پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، کہ جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور تمہیں پیدائش میں بسطۃ، فراخی بھی دی ہے، یعنی وسعت جسمانی و عقلی دی ہے تمہیں یعنی قد و قامت میں بھی طول دی ہے، اور قوت اور طاقت دی ہے، اور اسی طرح یعنی جسمانی عمل اور جو جسمانی طاقت ہے وہ تمہیں زیادہ دی ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو اللہ کی آلاء کو یاد کرو، یعنی اللہ کی وہ جو نعمتیں اور جو احسانات تم پر اس نے کی ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، آیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم اللہ کی بس اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرے، ونذر، اور ہم چھوڑ دے، ما کان یعبد آباؤنا، وہ سب کچھ کہ جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ فأتنا بما تعدنا، تو لے آؤ تو وہ سب کچھ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، من الصادقین میں یعنی اگر تم سچے ہو۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم، یقیناً واقع ہو گیا، واجب ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، عذاب، رجس عذاب، وغضب، اور اللہ کا غصہ، اتجادلوننی فی اسماء، آیا تم مجھ سے لڑتے ہو کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو نام تم نے خود رکھے ہیں، یعنی اپنے خداؤں کے یہ نام تو تم نے خود رکھے ہیں، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کیا اللہ نے اس پر کوئی دلیل، فانتظروا، تو تم انتظار کرو عذاب کی نزول کا، انی معکم من المنتظرین، یقیناً میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ فانجیناہ، تو ہم نے ان کو نجات دی، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، رحمت کے ساتھ، جو ہمارے اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے، یعنی ہم نے ان کو نجات دی، وقطعنا، اور کاٹ دیا ہم نے، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کا، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وما كانوا مؤمنین، اور وہ مومن نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وإلی ثمود اخاہم صالحا، اور قوم سمود کے پاس ہم نے بھیجا تھا صالح علیہ السلام، قال، اس نے کہا، ان کا بھائی صالح کو ہم نے بھیجا تھا، وہی نسبی بھائی تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے بھی یہی بات کہی، یہی دعوت دی ان کو، ایک میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے پاس، تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اللہ کے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آیا ہے تمہارے پاس، بینۃ، دلیل،
من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میری صداقت کی دلیل آئی ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، وہ کیا؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے آیتاً نشانی، فذروہا تو اب اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ کہ اللہ کے زمین میں یہ چرتی پھرے، ولا تمسوہا بسوء اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، یعنی اس کو ٹچ نہ کرو برے ارادے سے، فیأخذکم عذاب علیم تو تمہیں پہنچے گی دردناک عذاب، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اذ جعلکم خلفاء کہ جب اللہ نے تمہیں بنایا جانشین من بعد عاد قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تتخذون من سہولہا یعنی تمہیں زمین میں آباد کیا تو تم کیا کرتے ہو؟ تتخذون تم بناتے ہو من سہولہا سہل ہموار زمین کو کہتے ہیں، اس کے ہموار زمین میں سے قصوراً عالیشان محلات، وتنحتون الجبال بیوتاً اور تراشتے ہو تم پہاڑوں سے گھر، فاذکروا آلاء اللہ تو تم یاد کرو اللہ کے انعامات کو، اللہ کی قدرت کے کرشموں کو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، قال الملأ الذین استکبروا کہا ان سرداروں نے، یعنی کہا ان سرداروں نے، استکبروا من قومہ جو بڑے بنے ہوئے تھے اس کی قوم میں سے، متکبرین تھے، للذین ان لوگوں کو کہا استضعفوا جو کمزور طبقے والے تھے، تابعدار تھے، یہ اس کا پھر بیان ہے، لمن آمن منہم اس کمزور طبقے میں بھی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے، اس قوم میں سے، کیا کہا؟ اتعلمون آیا تم جانتے ہو، واقعی جانتے ہو، یعنی کیا تمہیں یقین ہے ان صالحا مرسل من ربہ کہ صالح علیہ السلام پیغمبر ہے اپنے رب کی طرف سے تمہاری طرف ہو؟ یہ مذاق اور سخریہ کی وجہ سے کہتے تھے۔ قالوا انہوں نے کہا جو مومن تھے، انا بما ارسل به مؤمنون بے شک ہم ایمان لائے ہیں اس پر جس کے ساتھ رسولوں کو بھیجا گیا ہے، بما ارسل به جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، مؤمنون ایمان لائے ہیں ہم۔ قال الذین استکبروا تو ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا بالذی آمنتم به ہم اس چیز سے جس پر تم ایمان لائے، اس شخص سے جس پر تم ایمان لائے ہیں، کافرون انکار کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ فعقروا الناقۃ تو اونٹنی کو ہلاک کر دیا، وعتوا عن امر ربہم اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، خلاف ورزی کی، وقالوا اور انہوں نے کہا یا صالح اے صالح ائتنا بما تعدنا لے آ تو وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من المرسلین اگر تو واقعی پیغمبر ہے، فاخذتہم الرجفہ تو ان کو پکڑا زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاسمین تو یہ رہ گئے اپنے گھروں میں جاسمین اوندے پڑے ہوئے، فتولی عنہم تو واپس ہو گیا ان سے، وقال اور کہا یعنی یہ کہتے ہوئے ان کی بستی سے واپس ہوا صالح علیہ السلام، یا قوم کیا کہا؟ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی یقیناً میں نے اپنے رب کے پیغام کو تمہیں پہنچا دیا، ونصحت لکم اور تمہیں تمہاری خیرخواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو، خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ ولوطا اور بھیجا تھا ہم نے لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ جب اس نے اپنے قوم سے کہا تھا، اہل سدوم سے، اتأتون الفاحشۃ آیا تم فاحشہ کی طرف آتے ہو، یعنی بے حیائی کے کام جو ہم جنس پرستی کا کام تھا، ما سبقکم بہا کہ پہل نہیں کی ہے اس کام پر تم سے، من احدن کسی نے بھی، من العالمین تمام مخلوقات میں سے، انکم لتأتون الرجال بے شک تم مردوں کی طرف آتے ہو، شہوتاً شہوت سے، یعنی ہم جنس پرستی کرتے ہو، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ اور نہیں تھا قوم کا جواب، یعنی اس کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا،
اخرجوہم من قریتکم، ان کو نکال دو اپنے بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنے ہوئے ہیں۔ فانجیناہ، تو ہم نے نجات دی ان کو، واہلہ، اور ان کے اہل کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو نہیں، یعنی اس کو نہیں بچایا، کانت من الغابرین، وہ عذاب کے اندر رہ جانے والوں میں سی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، یعنی پتھروں کی بارش۔ فَانظُرْ، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے تھا انجام مجرمین کا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کو ہم نے بھیجا تھا شعیب، ان کا بھائی شعیب علیہ السلام۔ قال، اس نے شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فأوفوا الکیل والمیزان، تو تم ناپ اور تول پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور تم مت کم کرو، گھاٹا نہ دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور فساد نہ کرو زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کے اصلاح کے بعد۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ ولا تقعدوا بکل صراط، اور تم ہر راستے میں مت بیٹھا کرو، توعدون، کہ تم لوگوں کو ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کی دین سے لوگوں کو روکتے ہو، من اس کو آمن بھی، جو اس پر ایمان لایا ہو، وتبغونها عوجا، اور تم ڈھونڈتے ہو اس راستے میں، عوجن، ٹیڑھ، کوئی کجی ڈھونڈتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، کثرت میں تبدیل کر دیا۔ وَانظُرُوا، اور دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کیسے تھا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اگرچہ تمہارے اندر ایک جماعت تم میں سے ایسی ہے، آمنوا بالذی ارسلت بہ، کہ وہ ایمان لائی ہے، وہ جماعت بالذی، اس دین پر، ارسلت بہ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک جماعت دوسری ہے جو ایمان نہیں لائی ہے۔ فاصبروا، تو تم صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے، اس کی قوم کے متکبرین سرداروں نے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم ضرور نکالیں گے تمہیں اے شعیب، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور وہ لوگ، ان لوگوں کو بھی نکالیں گے جو ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ، مِن قَرْيَتِنَا، اپنی بستی سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہماری دین میں واپس آؤ گے۔ پہلے بھی شعیب علیہ السلام ان کی دین پر نہیں تھے، لیکن چونکہ نبوت نہیں ملی تھی، تو جب یہ اس دعوت پر آپ باہر نکلے نہیں تھے اور ان کو پکارا نہیں تھا، بلایا نہیں تھا، تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہماری دین پر تھا، ان کیسا نہیں تھا۔ قال اولو كنا كارهين، شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو كنا كارهين، اگرچہ ہمیں زبردستی، یعنی کیا زبردستی ہمیں پرایا جائے گا۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہوگا، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری دین میں آ گئے تو یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے اس سے ہمیں نجات دی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس دین میں واپس آ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، اور وہ نہیں چاہتا۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز سے علم کے لحاظ سے، یعنی ہر چیز پر ہمارے رب کا علم حاوی ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب فیصلہ فرما ہمارے درمیان، و بین قومنا،
اور ہمارے قوم کے درمیان بالحق حق کے ساتھ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور بے شک تو صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اور کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے، یعنی اس کے قوم کے کافر سرداروں نے کہا لوگوں سے کہا لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ تو تم اس وقت انتہائی گھاٹے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو ان کو رجفہ زلزلے نے پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں ہو گئے اوندے منہ پڑے ہوئے، رہ گئے اوندے منہ پڑے ہوئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کہ وہ اس میں رہے ہی نہیں تھے، کبھی وہ قیام ہی نہیں کیا، وہاں ایسے ہو گئی۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ وہی خسارے والے تھے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ تو واپس ہو گئے شعیب علیہ السلام ان سے۔ وقال اور کہا یا قوم اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی بے شک میں نے تمہیں پہنچا دیا، اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ ونصحت لکم اور تمہاری خیرخواہی کی۔ فکیف آسا علی قوم کافرین تو میں کیسے افسوس کروں گا، کہ کیسے میں پریشان ہو جاؤں گا کافر قوم پر۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ یہاں جو انبیاء کے واقعات ہو گئے اس پر ایک اجمالی تبصرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی پیغمبر کہ قوم نے اس کو جھٹلایا ہو، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ مگر ہم نے اس کی بستی والوں کو اس کے اہل کو یعنی بستی والوں کو پکڑا تھا بالبأساء والضراء سختیوں اور تکلیفوں سے، یعنی ہم نے اس سزا دی تھی۔ لعلہم یضرعون لیکن یہ ہم نے کیوں دی تاکہ یہ عاجزی کرے، واپس ہو جائے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ پھر ہم نے بدل دیا سیئہ یعنی بدحالی کی جگہ الحسنۃ خوشحالی، ہم نے خوشحالی دی۔ حتی عفو حتیٰ کہ یہ ان کی تعداد بڑھ گئی۔ وقالوا اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء یہی ان کی ہلاکت کا سبب بنا کہ انہوں نے کہا یہ کوئی عذاب اللہ کا نہیں تھا بلکہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے کہا ہمارے باپ دادوں کو بھی یہ سختیاں اور یہ تکلیفیں پہنچتی تھی اور خوشیاں بھی پہنچتی تھی۔ ذرہ ضرر تکلیف، سرہ خوشحالی، یہ خوشحالی بدحالی پہنچا کرتی تھی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو پکڑا بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اور اگر یہ بستی والے یعنی بستیوں والے آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے ہیں، کفر اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکات من السماء برکت آسمان کی طرف سے، والارض اور زمین کی طرف سے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ہم نے ان کو پکڑا ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے، یعنی اعمال خبیثہ۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہے، امن میں ہے یعنی بے خوف ہے۔ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے، بیاتاً رات کے وقت، وَهُمْ نائمون اور یہ سو رہے ہو۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ اور کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى کہ ان کے پاس ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے یعنی دن کو، وَهُمْ يَلْعَبُونَ اور یہ مصروف ہو مشغول ہو اپنے کاموں میں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ آیا یہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے، بے خوف ہے۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ تو بے خوف نہیں ہوتا اللہ کے عذاب سے، إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ مگر تاوانی قوم، تباہ ہونے والی قوم۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ آیا ظاہر نہیں ہوا ان لوگوں پر
اولم یہدی اولم یبین، کھل نہیں گیا، ظاہر نہیں ہوا ان لوگوں پر، یرثون الارض من بعد اہلہا، کہ اس کی رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد یہ خلیفہ بن کر آئے ہیں۔ کیا ان کو یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ اللو نشاء اصبناہم، کہ اگر ہم چاہے تو ہم ان کو پکڑیں گے، بذنوبہم، ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے، جیسے کہ ہم نے پہلے والوں کو پکڑا تھا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیں گے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو یہ بات نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ جو مذکورہ بستیاں تھی، نقص علیک من انبائها، ہم بیان کرتے ہیں تجھے اس کی خبریں، اس کے واقعات۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس بینات دلائل لے کر آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو نہیں تھی یہ ایمان لانے والے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قبل، جس کی تکذیب ایک دفعہ انہوں نے پہلے کی تھی، ایک دفعہ کہا تھا کہ نہیں مانتے تو پھر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے نہیں پایا ان کی اکثریت کے لیے عہد کا نباہ، عہد کا پاس۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً پایا ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق، یعنی ان کی اکثریت فاسق تھی۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنے آیات یعنی اپنے نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے ظلم کیا، بِهَا کے معنی یہاں ان نشانیوں کی طرف یہ ضمیر راجع ہے، ہماری نشانیوں پر ظلم کیا کہ اس کا انکار کیا۔ فَانظُرْ، تو تم دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کیسے تھا انجام مفسدین کا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ حقیقن کے معنی میں ثابت ہوں، میں قائم ہوں، یعنی میرا منصب یہ ہے، علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہیں کہتا اللہ پر، یعنی اللہ کی طرف سے، مگر حق بات، سچی بات کہوں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک دلیل اپنے رب کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، یعنی چھوڑ دو۔ فارسل کی معنی وہ جو غلامی میں ان کو پنسایا تھا، پکڑا تھا، خدمتوں میں لگایا ہوا تھا، ان کو میرے ساتھ چھوڑ دو۔ قال، اس نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے، فأت بہا، تو پیش کر اسے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے۔ فألقى عصواہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا اپنی لاٹھی کو۔ فإذا هي ثعبان مبین، تو اچانک وہ ایک اژدہا تھا، کھلا اژدہا۔ ونزع یدہ، اور اپنے ہاتھ کو باہر نکالا، اپنے اس میں نیچے لے گئے داخل کر کے، اور پھر اس کو باہر نکالا۔ فإذا هي بيضاء للناظرین، تو وہ چمک رہا تھا، بیضاء کا معنی شعاع والا، چمکتا ہوا تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو سرداروں نے، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، ان هذا لساحر علیم، بے شک یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، کہ تمہیں اپنی زمین سے نکالے۔ فماذا تأمرون، تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، ارجہ، مہلت دے دو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دے دو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیج دو فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، ہرکارے، جمع کرنے والے لوگوں کو، یأتوک بکل ساحر علیم، کہ ہر ماہر جادوگر تمہارے پاس لے آئے۔ وجاء السحرۃ، اور ساحر جمع ہو گئے، فرعون کے پاس۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، آیا ہمارے لیے مزدوری ہوگی؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم واقعی غالب آ گئے۔
قال نعم، اس نے کہا ہاں ضرور، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم میرے مقرب بارگاہ میں سے ہو جائیں گے، میرے خاص لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا تو تم پھینکو اپنی لاٹھی جو تم نے پھینکنا ہے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم پہلے پھینک دیں جو ہمارے پاس لاٹیاں ہے، رسیاں ہے وغیرہ۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو، تم پھینکو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے پھینکا، سحروا اعین الناس، تو مسحور کر دیا لوگوں کی آنکھوں کو، یعنی لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ساری لاٹیاں سانپ بن گئے ہیں، رسیاں سانپ بن گئے۔ واسترہبوہم، اور ان کو خوفزدہ کر دیا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بنا لائے ایک بڑا جادو، یعنی بڑے جادو کا بندوبست کیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، أَنْ أَلْقِ عَصْوَاكَ، اب جب ساری ہزاروں کی تعداد میں لاٹیاں، رسیاں، سانپ بنے ہوئے تھے، اجدہے بنے ہوئے تھے، حکم ہوا لاٹھی پھینک دو۔ فَإِذَا هِيَ، تو اس کا پھینکنا تھا کہ اچانک ہی تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس نے نگلنا شروع کیا جو کچھ انہوں نے بنایا تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو حق واقع ہو گیا، نے ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ حق کہاں ہے۔ وَبَطَلَ، اور باطل ہو گیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے جادو کا، سحر کا کچھ بنایا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ تو کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ لاٹھی نے سب کو کہا کہ پھر لاٹھی بن گئی اور سارے رسیاں، لاٹیاں غائب ہو گئی۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو مغلوب ہو گئے یہ فرعون اور فرعون کے لشکر وہاں پر۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور لوٹ گئی ذلیل اور حیران۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گرائے گئے تمام جادوگر سجدے میں، یعنی ایسا ہوا جیسے ان کو گرایا گیا، اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے سجدہ کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر، وہ جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ قال فرعون، فرعون نے ان سے کہا جب وہ ایمان لائے، آمنتم بھی، تم اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دے دوں، حکم کروں۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ وہ سازش ہے جو تم نے شہر کے اندر، یعنی مصر کے دارالخلافے میں کی ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو۔ فسوف تعلمون، تم جلد سمجھ جاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کیا کروں گا میں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، ضرور میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تمہیں پانسی لٹکا دوں گا سب کو۔ قالوا، انہوں نے کہا جادوگروں نے جو ایمان لائے تھے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، یعنی اگر ہم مر گئی، جیسی بھی تم نے مار دیا، تو ہم اپنے رب کی طرف واپس ہو جائیں گے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، اور تو غصہ نہیں ہے ہمیں، إِلَّا أَنْ آمَنَّا، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے ہیں بِآیاتِ رَبِّنَا، اپنے رب کی نشانیوں پر، لَمَّا جَاءَتْنَا، جب وہ ہمارے پاس آ گئی، یعنی نشانی ہمیں معلوم ہوگی کہ یہ جادو نہیں ہے۔ رَبَّنَا، اے ہمارے رب، أَفْرِغْ عَلَيْنَا، نازل کر ہم پر، دہانے کھول دے ہم پر، یعنی صبراً، صبر، ہم پر صبر نازل فرما، صبر کے دہانے کھول دے ہم پر۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں مسلمان وفات کر، یعنی ہم دنیا سے جائے تو مسلمان بن کر جائے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے، أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ، یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے جادوگروں پر، تو فرعون ڈر گیا تھا، اور اتنا ڈر گیا تھا، اتنی ہیبت اس کے دل کے اندر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی، تو خاموش ہو گیا، فرعون کا نام لینا ہی، موسیٰ علیہ السلام کا نام فرعون نے لینا چھوڑ دیا تھا۔ تو ظاہر بات ہے قوم نے کہا کہ یہ تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ أَتَذَرُ مُوسَى، کیا تو موسیٰ کو چھوڑ دیتے ہو، وَقَوْمَهُ، اور اس کی قوم کو بھی، لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تاکہ وہ زمین میں فساد کرے، وَيَذَرَكَ، اور چھوڑ دے تمہیں، یعنی موقوف کر دے، وَآلِهَتَكَ، اور تمہارے خداؤں کو بھی،
قالت فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، ہم ضرور ان کے بچوں کو لڑکوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو جیسے پہلے ہم نے کیا تھا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر غالب ہے۔ قال موسیٰ، جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ظاہر بات ہے قوم بھی پریشان ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا استعینوا باللہ واسبروا، مدد کی درخواست کرو، یعنی استعانت طلب کرو اللہ سے، واسبروا، اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثھا، میراث میں دیتا ہے اسے، من، اس شخص کو یشاء جسے وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام تو متقین ہی کے لیے ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا، ہمیں تکلیف دی گئی تھی اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آیا تھا، یعنی کہ ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور اس کے بعد کہ تم ہمارے پاس آیا، تمہارے آنے سے پہلے بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا عَصَىٰ رَبُّكُمْ، قریب ہے وہ وقت، یعنی بعید نہیں، کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم، ہلاک کرے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور تمہیں خلیفہ بنائے فی الارض، زمین میں، یعنی مصر کی زمین تمہارے حوالے ہو جائے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو وہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، تمہارا رویہ کیسا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور یقیناً ہم نے پکڑا تھا فرعون والوں کو بالسنین، قحط سے، وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پیداوار کی کمی سے، یعنی پھلوں کی کمی سے، پیداوار کی کمی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب بھی ان کے پاس کوئی اچھا زمانہ آتا تھا، خوشیاں آتی تھی، فراخی آتی تھی، قالوا، تو یہ کہتے تھے لَنَا هَذِهِ، یہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کے اہل ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو یہ تطیر فعل بد ٹھہرانا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی بات کرتے ہیں اور فعل بد ٹھہراتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، وَمَن مَّعَهُ، اور ان لوگوں پر جو ان کے ساتھ ہے، یعنی مومن۔ الا، خبردار، انما طائرهم، یقیناً ان کی بدفعلی عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یہ فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے، مہما تأتنا به، جو بھی نشانی تو لے کے آئے گا، من آیتن، کوئی بھی نشانی، یعنی اصل میں یہ کہ مہما تأتنا به من آیتن، جو بھی نشانی تو ہمارے پاس لے کر آئے گا، لتسحرنا بها، تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے ان پر طوفان کو بھیجا، وَالْجَرَادَ، اور ٹڈی دل کو بھیجا، وَالْقُمَّلَ، اور سرسری اور جوؤں کو بھیجا، وَالضَّفَادِعَ، اور مینڈکوں کو بھیجا، وَالدَّمَ، اور خون کو، آیات مفصلات، یہ نشانیاں الگ الگ، یعنی ایک نشانی آئی پھر دوسری پھر تیسری، اس میں کافی وقت تھا۔ فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ مجرم قوم تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب بھی نازل ہوتا ان پر کوئی عذاب، قالوا، تو یہ کہتے تھے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے، بما عہد عندک، جو وعدہ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، یعنی بما عہد عندک، جو منصب تجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اسی منصب کی تو فعل ہمارے لیے درخواست کرو، دعا کرو۔ لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر تو نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا، لنؤمنن لک، تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے، تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ آزاد کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، تو جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، جس تک یہ پہنچنے والی تھی، یعنی وہ جو غرق آ رہا تھا اس تک، اذا ہم ینکثون، تو اچانک یہ اپنے وعدوں کو توڑتے تھے۔ فانتقمنا منہم،
تو ہم نے ان سے انتقام لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ تو ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور یہ اس سے غافل تھے ہماری آیات سے۔ یہ جو یم کا لفظ آیا ہے یہ اس سمندر کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جس کی گہرائی معلوم نہ ہو، جس کی گہرائی کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ اور میراث میں دے دی ہم نے قوم کے ان لوگوں کو كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ جن کو کمزور سمجھا گیا تھا، کمزور یعنی کر دیا گیا تھا اور یا کمزور سمجھا جاتا تھا فی الارض اس میں زمین میں۔ کیا ان کو دیا میراث میں؟ مشارق الارض و مغاربها زمین کی مشرق اور مغرب دونوں یعنی مصر اور شام کی زمینیں التی بارکنا فیہا وہ زمین جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل اور اسی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا۔ یہ کیوں؟ بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، استقامت اختیار کی تھی۔ جب استقامت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ اور ہم نے ہلاک کیا، ملیامیٹ کر دیا جو کچھ بناتے تھے فرعون اور اس کی وہ قوم اور اس کی قوم وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور جو وہ چڑھاتے تھے سب کچھ کو ملیامیٹ کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، سمندر کے پار صحیح سلامت اتار دیا، فرعون کو غرق کر دیا اپنے لشکر کے ساتھ۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ اب یہاں سے بنی اسرائیل کی پھر سرکشیاں شروع ہوتی ہے کہ یہ آ گئے پہنچ گئے فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ تو ان کا گزر ہوا ہے کیسی قوم سے يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ کہ وہ اپنے بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ قالوا تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، یہ دیکھیں اب موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اے موسیٰ اجعل لنا الہا ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دو کما لہم آلہہ جیسے ان کے معبود ہے تم بھی ہمارے لیے اس طرح بنا دو۔ قال انکم قوم تجہلون موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑی جاہل قوم ہو، یعنی اللہ کی عظمت کو تم ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ متبرن تباہ ہونے والی ہے وہ چیز ہم فیہ جس میں یہ ابھی لگے ہوئے ہے، وباطل اور باطل ہے ما كانوا يعملون جو یہ کرتے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آیا اللہ کے سوا ابغیکم الہا میں تمہارے لیے کوئی الہ ڈھونڈوں، تمہارے لیے طلب کروں، تمہارے لیے تلاش کروں۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام مخلوقات پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور یاد کر وہ وقت جب ہم نے نجات دی تھی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے پہنچاتے تھے، اور وہ برا عذاب کیا تھا؟ یقتلون ابناءکم وہ تمہارے بچوں کو تمہارے لڑکوں کو وہ قتل کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بَلَاءٌ وہ آزمائش تھی یا نعمت تھی من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا، یعنی بلا آزمائش کو بھی کہتے ہیں اور نعمت کو بھی کہتے ہیں، تو عذاب بھی تھا اور پھر اس سے نجات نعمت بھی تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم جو بہت بڑا ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً پھر جب یہ میدان تیہ میں پہنچے پھر اللہ نے ان کو احکام دینے کے لیے کتاب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَى اور وعدہ لیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی ہم نے طلب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو 30 لَيْلَةً 30 راتوں کے لیے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور پورا کیا ہم نے 10 مزید سے،
یعنی 30 ذوالقعدہ کے تھے مفسرین لکھتے ہیں اور 10 پھر ذوالحجہ کے۔ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، تو پورا ہو گیا اپنے رب یعنی اس کے رب کا مقررہ وقت، وہ جو مقررہ مدت تھی وہ مقررہ مدت پوری ہو گئی۔ 40 لیلۃً 40 راتیں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأخیہ، اپنے بھائی سے، ہارون جو ان کا نام تھا، اخلفنی، یعنی میرا خلیفہ بن جاؤ، فی قومی، میرے قوم میں، میرے جانے کے بعد تو یہاں میرا خلیفہ ہوگا، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرو، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد پھیلانے والوں کے تابعداری نہ کرو۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام آیا، لِمِیقَاتِنَا، ہمارے وقت مقرر پر، وَكَلَّمَهُ، اور بات کی، ربہ، اس کے رب نے اس کے ساتھ، قالت، اس نے کہا، ربی، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کیا، میرے رب، ارنی انظر الیک، مجھے دکھاؤ اپنا آپ تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ قال، اللہ نے کہا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ، سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو جو تجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، فإن استقر مکانہ، تو اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر سکا، فسوف ترانی، تو مجھے دیکھے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب تجلی دکھائی اس کے رب نے پہاڑ کو، تجلی کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست اپنا آپ نہیں دکھایا، تجلی ایسی گویا کسی شیشے کو اپنا آپ دکھایا اور اس نے اس کو دکھایا، اس طرح کوئی تجلی اس کو صرف دکھائی۔ جعلہ دکن، تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ فلما افاقا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا یعنی وہ ٹھیک ہو گئے، قال سبحانک، تو اس نے کہا سبحانک، کتنی پاک ہے تیری ذات، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، یعنی جو میں نے سوال کیا تھا تجھے دیکھنے کا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، یعنی اس بات پر کہ دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے کہا، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، میں نے تجھے فضیلت دی ہے، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، کہ تو میرے پیغمبری کرے، وبکلامی، اور تو مجھ سے ہم کلام ہو، فخذ ما آتیتک، تو پکڑو جو کچھ میں تمہیں دیتا ہوں، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھا تھا ان کے لیے ان تختیوں میں، مِّن كُلِّ شَيْءٍ، ہر ضروری حکم، ہر ضروری چیز، موعظةً، ہر قسم کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا، اور تفصیل تھی، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی، یعنی جس کی دین میں ضرورت تھی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو پکڑو اسے طاقت کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دو، یأخذوا بأحسنها، کہ وہ اس کی اچھے احکام کی پیروی کرے، ان الواح کی بہترین ہدایات پر عمل کرے۔ سأریکم دار الفاسقین، جلد میں تمہیں یعنی فاسقین کا گھر، نافرمانوں کا گھر، یعنی ان کا انجام دکھاؤں گا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، جلد میں منع کروں گا اپنی آیات کو قبول کرنے سے ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، بغیر الحق، نہ حق، وَإِن يَرَوْا، یعنی انہیں تکبر کرنے کا حق نہیں ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور یہ جو بھی نشانی دیکھتے ہیں، لا یؤمنوا بها، اس پر ایمان نہیں لاتے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے راستہ نہیں بناتی، یعنی اسے اختیار نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے راستہ بناتے ہیں، یعنی اسے اختیار کرتے ہیں۔ ذَلِكَ، یہ جو ان کو میں منع کروں گا، یہ منع کرنا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ اس سے غافل رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا،
یعنی ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا تھا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو گئے، ختم ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اب بدلہ نہیں دیا جاتا ان کو آخرت میں مگر وہ ان اعمال کا جو یہ کر چکے ہیں۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد طور کی طرف، من حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلا، بچڑا، جسدن، جو صرف بچڑا نہیں تھا، صرف جسہ تھا، اس کے ایک باڑی بنائی تھی، جسد لہو خوار، جس کی آواز تھی، یعنی گائے کی طرح ایک آواز اس سے نکل رہی تھی۔ الم یرو، آیا یہ دیکھ، انہوں نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا، انہو لا یکلمہم، کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو خدا بنایا، وَكَانُوا الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے ہاتھ میں گر گیا، یہ محاورہ ہے کہ جب یہ پچھتائے، جب ان کو ندامت ہوئی اس عمل پر، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا، انہوں نے کہا، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہماری بخشش نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹی والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے، غضبان اسفا، چونکہ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ قوم نے یہ حرکت کی ہے، تو فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے، غضبان اسفا، غضبان کے معنی سخت غصے میں، اسفاً سخت غم میں، یعنی غم اور غصے سے بھرپور۔ قال، تو فرمایا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بری جانشینی تم نے میرے بعد میری کی ہے۔ اعجلتم امر ربکم، آیا تم نے اپنے رب کے حکم سے بھی زیادہ جلدی کی، یعنی سبقت کی، اس کے حکم کے آنے کا انتظار ہی نہیں کیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور پھینک دیا تختیوں کو، یہاں پھینکنے سے مطلب ہے کہ جلدی رکھ دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پکڑا اپنے بھائی کے سر کو، یعنی سر کے بالوں سے پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، اس نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم، بے شک یہ قوم جنہوں نے عبادت کی تھی بچڑے کی، استضعفونی، مجھے کمزور کر دیا تھا، وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، تو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے قوم ظالم کے ساتھ مت شامل کر، یعنی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب، اے میرے رب، اغفر لی، مجھے بخش دو، بخشش کرو، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا، اور داخل کر ہمیں، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا، سینالہم غضب من ربہم، جلد ان کو پہنچے گی غضب ان کے رب کی طرف سے آخرت میں، وذلت، اور ذلت، فی الحیات الدنیا، اس قریبی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گڑھنے والوں کو، جھوٹ بنانے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے ہیں، ثم تابوا من بعدها، پھر برے اعمال کرنے کے بعد پھر انہوں نے توبہ کیا ہے، وآمنوا، اور ایمان لائے ہیں، ان ربک من بعدها، بے شک تمہارا رب توبہ کے بعد لغفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ تھم گیا، اخذ الالواح، تو تختیوں کو لے لیا، اٹھایا، وفی نسختها، اور اس کی تحریر میں لکھا ہوا تھا کیا، ہدن، ہدایت، ورحمت، اور رحمت، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں،
واختار موسیٰ قومہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے پسند کر لیا، منتخب کر لیا 70 رجلاً 70 مردوں کو، لمیقاتنا ہمارے موعد کے لیے۔ یہ جو قوم نے گوسالہ پرستی کی تھی، اس کی معافی مانگنے کے لیے اللہ کے حکم سے 70 لوگوں کو منتخب کیا اور وہاں طور پر لے گئے۔ فلما اخذتهم الرجفة، تو وہاں جب ان کو زلزلے نے پکڑا اور یہ مر گئی وقتی طور پر، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب، اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، اہلکتہم، تو ان کو ہلاک کر دیتا، من قبل، اس سے پہلے، وإیایا، اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اتہلکنا، آیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے جو بے وقوف ہے ان کی وجہ سے، ان کی کیے کی وجہ سے، ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جسے تو چاہے، وتہدی من تشاء، اور تو ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا حمایتی اور کارساز ہے، فاغفر لنا، تو بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور رحم کر ہم پر، وانت خیر الغافرین، اور تو بہتر مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی خوشی، نعمت اور عافیت، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی مغفرت اور جنت، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے ہدایت پائی تیری طرف، ہم نے رجوع کیا تیری طرف، یا ہم نے توبہ کیا تجھے۔ قال، اللہ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بھی، میں دیتا ہوں اس عذاب کو، من، اس شخص کو، اشاء، جسے میں عذاب دینا چاہوں، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، مگر میری رحمت وسیع ہے ہر چیز سے، فساکتبھا، تو ضرور جلد میں لکھوں گا اس رحمت کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، الذین، یعنی مستحق رحمت وہ لوگ ہیں، یتبعون الرسول، کہ وہ رسول کی تابعداری کرتے ہیں، اور وہ کون سے رسول؟ النبی الامی، وہ نبی امی، آخری پیغمبر، الذی یجدونہ، وہ پیغمبر جسے یہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل دونوں میں، یأمرہم بالمعروف، اور یہ پیغمبر ان کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور منکر سے ان کو، یعنی شرک سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور ان پر خبیث ناپاک چیزوں کو بند کر دیتا ہے، حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور رکھ دیتا ہے، ہلکا کرتا ہے ان سے ان کے بوجھ، یعنی ان کے بوجھ ان سے کم کرتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور وہ قیدی اور بندشیں، كانت علیہم، جو ان پر تھی، وہ ان سے ہٹا دیتا ہے، فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، بھی، اس پیغمبر پر، وعزروہ، اور اس کی تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ عزروہ معنی تعزیر کے اطاعت ہو، لیکن احترام اور تعظیم کے ساتھ ہو، ونصروہ، اور اس کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور، اور اس نور کی تابعداری کرتے ہیں، الذی انزل معہ، جو اس کے ساتھ نازل ہو گئی ہے، یعنی قرآن، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہارے پاس، جمیعاً، سب کے لیے، الذی، وہ ذات، یعنی اس ذات کی طرف سے ہوں، لہو ملک السماوات والارض، جس کے پاس، یعنی جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ایک اللہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ تم اللہ پر،
ورسولہ اور اس کے رسول پر، النبی الامی وہ نبی امی، الذی یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلماتہ اور اس کی کلمات یعنی آیات پر یا پوری کتاب پر، واتبعوہ اور اس کی تابعداری کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے امتن ایک جماعت ہے، یہدون بالحق جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی پر انصاف اور عدل کے فیصلے کرتے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا اور ہم نے تقسیم کیا، قَطَّعْنَاهُمْ ہم نے ان کو تقسیم کیا، اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا 12 گھرانے، امما بڑی بڑی جماعتیں، مستقل گروہ ایک ایک وہ بن گیا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور ہم نے وحی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب مطالبہ پانی کا مطالبہ کیا تھا اس کے قوم نے میدان تیہ میں، کیا حکم کیا تھا، کیا وحی کی تھی، أَنِ اضْرِب بِعَصْوَاكَ الْحَجَرَ کہ اپنے لاٹھی سے اس چٹان کو مارو، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَانْبَجَسَتْ تو پھوٹ نکلے تھے اس سے، اس چٹان سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ یقیناً جان لیا ہر ایک قبیلے نے، مشربہم اپنا گھاٹ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور ہم نے ان پر سایہ کیا بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے ان پر ترنجبین اور پرندے سلوہ نازل کیا تھا، کلو اور ہم نے ان سے کہا تھا کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے، وما ظلمونا اور انہوں نے وما ظلمو اور انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا نہ ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا تھا ان کو، اسکنوا هذه القریہ اس بستی میں رہو، وَكُلُوا مِنْهَا اور اس سے کھاؤ، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ کا کلمہ کہو یعنی ہماری گناہ بخش دے ہمارے لیے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، سنزید المحسنین اور نیکوکاروں کو ہم زیادہ دیں گے، فبدل الذین ظلموا تو تبدیل کیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، منہم ان میں سے، قولا وہ بات، غیر الذی اس کے علاوہ، قیل لہم جو انہیں کہا گیا تھا، فارسلنا علیہم تو بھیج دیا ہم نے ان پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان کی طرف سے، بما کانوا یظلمون اس وجہ سے کہ یہ ظلم کر رہے تھے، واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اور پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے موجود تھی، اس بستی کے بارے میں، بستی والوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہتے تھے، اذ یعدون فی السبت جب وہ تجاوز کرتے تھے اللہ کے حکم سے سبت کے معاملے میں، اذ تأتیہم حیتانہم یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، جب ان کے پاس مچھلیاں آتی تھی، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، سبت کے دن، شرعن بالکل ظاہر اوپنلی آتے تھے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور اس دن جب سبت کا دن نہیں ہوتا تھا، لَا تَأْتِيهِمْ تو نہیں آتے تھے اس طرح ظاہر کھول کر، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ اسی طرح ہم ان کو آزما رہے تھے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اس وجہ سے کہ جو فسق یہ کرتے تھے اس سے ہم آزماتے تھے کہ یہ نافرمانی کرتے یا نہیں، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا تھا ایک جماعت نے ان میں سے، لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، اللہ مہلکہم کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل اس دوران جب سبت کا معاملہ ہوا 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئی، 3 فریق تھے، ایک فریق وہ تھا جنہوں نے یہ جرم شروع کیا تھا، دوسرا یہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا کہ نہ کرے، تیسرا وہ تھا جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی اور یہ منع کرنے والوں کو بھی منع کر رہے کہ تم کیوں منع کرتے ہو، ان کا ذکر ہے کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، اللہ مہلکہم کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے،
او معذبہم یا ان کو عذاب دینے والا ہے عذابا شدیدا سخت عذاب. قالوا تو یہ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، اب تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے ہم نے اپنا کام کیا تھا، ان کو روکا تھا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے بھی کہ شاید یہ تقوی بچ جائے اس سے، یعنی یہ کام ہماری نصیحت ان پر اثر کرے اور یہ چھوڑ دے. فَلَمَّا نَسُوا، تو جب انہوں نے چھوڑ دیا ما ذُكِّرُوا بِهِ، جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو روکتے تھے برائی سے، یعنی اس برے عمل سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظُلَمُوا، اور پکڑا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، بِعَذَابٍ بَئِیس، برے عذاب سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی فسق کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. فَلَمَّا عَتَوْا، جب انہوں نے سرکشی اختیار کی اور نافرمانی اختیار کی، انکار کیا، مَا نُهُوا عَنْهُ، جو جس سے یہ منع کیا گیا انہیں پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کرتے چلے گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا. قُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا كُونُوا، بن جاؤ، قِرَدَةً، بندر خاسئین ذلیل. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا تھا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور ان یہود پر ہم مسلط رکھیں گے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، من، ان لوگوں کو، يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ان کو وہ برا عذاب پہنچائیں گے. یہ یہود کی دائمی ذلت کی بات ہے کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی طاقت کے ہاتھ پکڑ کے یہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب سخت جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تقسیم کیا تھا ان کو زمین میں، یعنی قطعناہم، یہ قطعہ کرنا، یعنی ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت ساری قوموں میں تقسیم کر دیا تھا. امماً، امتوں میں یعنی قوموں میں اور جماعتوں میں. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ صالح ہے جو ایمان لائے ہیں آخری پیغمبر پر. ومنہم دون ذالک، اور کچھ ان میں اس کے علاوہ ہے، یعنی وہ کفر پر باقی رہ گئے ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا تھا اچھے حالات پر بھی اور برے حالات پر بھی. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ واپس ہو جائے، اپنے رب کی اطاعت کی طرف آ جائے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ان کی پیچھے ناخلف آئے. وَرِثُوا الْكِتَابَ، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بن گئے تورات کے. یأخذون عرض هذا الادنى، جو لیتے تھے اس ادنا، سے مراد اس دنیا کے فائدے اس دنیا کے. ویقولون، اور اللہ سے یہ امیدیں انہوں نے قائم کی ہوئی تھی کہ سیغفر لنا، اور کہتے ہیں سیغفر لنا، ضرور ہمیں بخشش ہوگی. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر اسی طرح سامان دوبارہ ان کے پاس آ جائے، یعنی کچھ موقع ملے، يَأْخُذُوهُ، تو اس کو بھی پھر لیتے ہیں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، آیا نہیں لیا گیا تھا ان سے مضبوط وعدہ کتاب میں. اللہ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، کہ یہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں إِلَّا الْحَقِّ، مگر سچی بات. وَدَرَسُوا، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں، ما، وہ سب کچھ بھی ہے جو اس کتاب میں تھی. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخری گھر بہت بہتر ہے. لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، آیا تم عقل نہیں رکھتے. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو کتاب کی پابندی کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے مصلحین کا، نیکوکاروں کا، صالحین کا اجر. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اٹھایا تھا پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، یہ جب نہیں مان رہے تھے بات، تو طور کی پہاڑی کو اللہ نے ایسے اٹھایا جیسے ان پر گر رہی ہے،
کأنہ ذلۃ، ایسے بن گئے جیسے یہ ایک چھتری کے طور پر ان کے اوپر آیا، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یقین آیا کہ یہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ خُذُوا، اور ہم نے ان سے کہا خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ما وہ سب کچھ آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو سب کچھ جو اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب نکالا تھا تیرے رب نے بنی آدم سے، یعنی من ظہورہم، ان کے پیٹھوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد، یعنی آدم سے کی اولاد آدم سے پیدا ہوئی، پھر ہر پیٹھ سے جو اولاد پیدا ہونی تھی وہ سب پیدا کر کے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا، اور سب کے سامنے اللہ نے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ یہ ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ اللہ نے آدم کی پیٹھ سے ان سب کو پیدا کر کے کیسے پیدا کیا تھا، یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قوت ہے، وہ کیفیت تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن سب کو پیدا کر کے ہم سب نے اقرار کیا، بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہے، یہ کیوں، اللہ فرماتی ہے ہم نے کیوں کیا، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ تم پھر قیامت کے دن یہ کہو، یعنی یہ تمہارا عذر ختم کرنے کے لیے کہ پھر تم یہ کہو، اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، او تقولوا، یا تم پھر یہ کہو، انما اشرک آباؤنا، کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو اولاد تھے ان کے بعد آئے تھے، اَفَتُهْلِكُنَا، آیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، ان گناہوں سے جو ہمارے باطل پرستوں نے، غلط کار لوگوں نے کیا تھا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اپنی آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ واپس ہو جائے اپنے کفر اور شرک سے اور ہدایت کی طرف آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ، ہم نے جتنا وقت لگایا ہے، جتنا یہاں بیٹھ گئے ہیں، قرآن کو سنا ہے، اے ہمارے رب، اس سننے کو قبول فرما، بیان کرنے کو بھی قبول فرما، دونوں میں ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اس قرآن کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری تمام مصیبتوں اور مشکلات سے نجات کا بھی ذریعہ بنا، ہمارے دلوں کا بہار بنا دے، ہماری اولادوں کے دلوں کا بہار بنا دے۔ اے اللہ، اس قرآن کا نظام ہمارے اوپر نافذ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔